الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، یہ ایام جو گزر رہے ہیں، یہ داماد رسول خلیفہ ثالث صاحب حلم و حیا مرکز مہر و وفا حضور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے عرس کے یہ ایام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی، تمام مددگار، غم گسار، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور ہر روز ایک نیا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے۔ ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے لازم ہے اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، عقیدے کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کی عقیدے کی
سب سے بڑی دشمن جو ہے وہ بے ادبی ہے۔ شیطان ابلیس بڑا عبادت گزار، لیکن اس نے جو غلطی کی وہ توحید کا منکر نہیں تھا، اللہ کا انکاری نہیں تھا۔ ایک بے ادبی نے اس کی لاکھوں سال کی عبادت کو برباد کر دیا۔ اور اب بے ادبی وہاں سے جنم لے رہی ہے، وہ لوگ بے ادبی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں جنہوں نے ادب سکھانا تھا، جنہوں نے ادب سکھانا تھا وہی بے ادبی کی فیکٹریاں بن گئے، اس لیے مشکل بن گئی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو تولنے کا رواج بن گیا ہے، صحابہ اور اہل بیت کی عزت کے مقابلے کا ایک تماشا بازار لگ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوہے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے، سونے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے۔ اب آپ مصری شاہ لوہے کے بیوپاری جنہیں ہم کباڑی کہتے ہیں، ان کے پاس آپ چلے جائیں کہ جناب یہ سونا ہے، یہ موتی ہے، اسے تولنا ہے، تو وہ تو جو ہے سو ہے، لیکن جو تلوانے نکلا ہے یہی بڑا احمق اور بے وقوف۔ تو حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ سونا ہے، اور سونے کی قدر کباڑی کو پتہ نہیں ہے سونا کیا ہے، وہ کوئی زرگر جانتا ہے، وہ کوئی جوہری جانتا ہے۔ اور صحابہ اور اہل بیت کی قدر و قیمت یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ یہ کوئی کباڑیوں کی اولاد ہے، بلکہ کباڑیوں سے بھی کوئی نیچے کوئی ہے، وہ کوئی نسل پیدا ہوئی ہے نام کے ساتھ علامہ، سکالر، مولانا، پتہ نہیں مفتی کیا کیا ہے، اور ان ظالموں نے اہل بیت اور صحابہ کا مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے ان کا نام لینا، ان کی عظمتوں کو سلام کرنا، ان کا ذکر صبح ہو، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اس لیے کہیں سے ایسی آواز بھی آئے تو کان بند کر لیا کریں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ہر صحابی کی جیسے انفرادی صفت ہے، امتیازی شان ہے، حضرت عثمان کی بھی کچھ شانیں امتیازی ہیں، کچھ صفات میں وہ ممتاز ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کچھ صفتاں انہاں دیاں نوے کلیاں کی، نوے کلی سمجھ دے ہو،
اے رومال صرف میرا ہے، اے دا مالک میں ہاں، اے نوے کلا میرا ہے، یعنی اے دا حصے دار نہ آصف صاحب نے نہ عامر صاحب، اے میرا ہی ہے۔ تو کچھ صفتیں صحابہ کی نوے کلی ہیں۔ حضرت عثمان ایک صفت ہے ان کی صاحب حیا، حیا بڑی کمال کی صفت ہے۔ میں نے کچھ جمعے پہلے حیا کے بارے میں بہت ساری باتیں کہ حضور فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، لا ایمان لہ لمن لا حیاء لہ، جس بندے میں حیا نہیں ہے وہ سرے سے مومن ہی نہیں۔ اور یہ جتنے کباڑیوں کی اولاد صحابہ اہل بیت، کون کس سے اونچا نیچا، یہ جو ترازو اٹھائے پھرتے ہیں، یہ وہی بے حیاؤں کی ایک جماعت ہے۔ حیا بندے کو آنکھ نہیں اٹھانے دیتی، حیا بندے کو زبان کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، آنکھ اور زبان۔ حضرت لقمان حکیم جو تھے نا، وہ حبشی تھے، کالے کالے، لیکن عقل خدا نے کمال دی تھی۔ وہ کسی جگہ گئے تو کسی بڑے آدمی نے انہیں نوکر رکھ لیا، لیکن اس نے کہا پہلے تمہیں چیک کروں گا کہ تم نوکری کے قابل ہو کہ نہیں ہو، پہلے میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا۔ اب اس مالک نے کہا، ایک جانور تھا، اس نے کہا اسے ذبح کرو اور اس کے وجود میں سے جو سب سے خیر والی شے ہے وہ کاٹ کے لے آؤ۔ لقمان حکیم گئے تو اس جانور کی آنکھیں اور زبان کاٹ کے لے آئے کہ لیجئے سب سے قیمتی شے، بکرے کی سب سے قیمتی شے یہ لیجئے۔ اس نے کہا اچھا، وہ بھی تو دانا تھا۔ اس نے کہا دوسرا جانور ذبح کرو، کر دیا۔ کہا اب جو سب سے گھٹیا شے ہے اس جانور کی، سب سے ذلیل، وہ کاٹ کے لاؤ۔ وہ گئے تو پھر آنکھ اور زبان کاٹ کے لے آئے۔ مالک نے کہا اوے کالے حبشی، تجھے کہا تھا سب سے قیمتی شے لا، پھر بھی تو آنکھیں اور زبان لے آیا۔ اب تجھے کہا کہ سب سے گھٹیا شے لا، تو نے پھر زبان اور آنکھ۔ تجھے آنکھ اور زبان کے سوا اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا سرکار آپ نے کہا تھا نا کہ سب سے بہترین حصہ لا، تو حضور بہترین بھی آنکھ اور زبان ہے۔ آپ نے کہا بدترین لا، حضور بدترین بھی زبان اور آنکھ ہے۔ آنکھ میں حیا ہو، زبان میں شرم ہو، تو اس سے بہترین کوئی نہیں۔ زبان بے ادب ہو جائے، آنکھ بے حیا ہو جائے، تو اس سے بدتر کوئی نہیں۔ تو اس لیے حیا آنکھ میں ہوتی ہے، حیا کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ چلاتا کون ہے؟ شور کون کرتا ہے؟ زبان بولتی یہی ہے نا، دل میں آتی ہے مگر دل کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا
ہاں ہاں دل ٹوٹے آواز نہ آئے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے۔ آواز تو دل کے ٹوٹنے کی آنی چاہیے تھی، مگر یہ بیچارہ سڑ مر جاتا ہے، چلاتا نہیں ہے، چلاتی کون ہے؟ تو حیا آنکھ میں ہوتی ہے، اظہار خاموش خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ اس لیے عثمان غنی کی صفت کیا ہے؟ حیا۔ یہ معمولی شے نہیں ہے، مومن کی انفرادی صفت میرے نبی نے بیان کی، فرمایا المؤمن حیی کریم، فرمایا میں اے میرے امتیوں تمہیں بتاؤں مومن کا تعارف کیا ہے؟ سیدھا کہیں میرا اور آپ کا، اگر ہم مومن ہیں تو ہماری پہچان کیا ہے؟ آقا آپ بتائیں نا۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مومن بڑا حیاؤں والا ہوتا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ مومن بڑا کریم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کریم ہوتا ہے۔ اب میرے نبی نے اسی زبان سے اللہ کا تعارف کروایا تو فرمایا ان ربی حیی کریم، میرا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کرم والا۔ آپ کا تعارف بھی وہی ہے، یہ مطلب اسی کوئی شے ہاں جے بنیے تھے اسی برے بھی بڑے ہاں تے چنگا بھی ساڑے کولو نہیں سمجھ آئی؟ وہی گل اکھ تے زبان آلی، جے چنگے ہو جاویے تو پھر اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، افلاک کی آنکھ کا نور ہے تو، فروغ دیدہ افلاک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تسی میرے شاگرد ہو۔ بندہ ایک لفظ کسی کو پڑھ لوے تو شاگرد ہوندا ہے، تے تسی کی ہو؟ منو نہ منو ہے ہو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو مولایا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میری جان کا مالک ہے۔ تے میں ہر جمعے 1.5 گھنٹہ تو انہوں پڑھانا، تے تسی شاگرد ہے ہو کہ نہیں؟ ہاں تے ہن میں تو انہوں لفظ سمجھا رہے ہیں، فروغ دیدہ افلاک ہے تو۔ اصل تسی استاد انہوں مندے ہو جیڑا کم از کم تہاڈا ہاتھ تروڑ چھڈے یا گردن مروڑ چھڈے، تسی آدھے ہو انہوں استاد آدھے۔ تے میں انشاءاللہ آئندہ میں بھی ڈنڈکا نال رکھیا کرانگا، ہر جمعے ایک آدھا سر پھاڑاں گا، پھر تسی منو کہ اے چنگا استاد ہے۔ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاک ہے تو، اللہ اکبر۔ تو پاک ہے کیوں کہ تیری اور تیرے رب کی صفتیں ملتی ہیں، ایک ہی زبان میرے نبی کی۔ فرمایا رب بھی حیاؤں والا مومن بھی حیاؤں والا، رب بھی کرم والا مومن بھی، رب کی زبان بے مثل بھی پاک ہے،
تو بھی اگر رہ سکے تو تو پاک ہے۔ اور اس صفت کو جو ہر مومن کے اندر ہے سپیشل صفت گردانا گیا حضرت عثمان کے لیے۔ فرمایا حیا سب میں ہے، لیکن اگر حیا کا کوئی نمونہ، سمبل، آئیڈیل، ماڈل دیکھنا ہو دنیا میں کہ کوئی مجسم پیکر بھی ہے جس کو تک کہ ہمیں حیا نظر آ جائے، فرمایا وہ عثمان ہے۔ وہ کون ہے؟ جیسے صداقت کو اگر مجسم مادی وجود میں دیکھنا چاہو صدیق اکبر دیکھ، چلتی پھرتی عدالت دیکھنی ہے عمر کو دیکھ لو، اگر بہادری اور شجاعت کا مرکز دیکھنا ہو میرے علی کو دیکھ۔ اللہ اکبر۔ حیا منبع حیا، منبع کہتے ہیں چشمے کو، کس کو؟ جہاں سے پانی بہتا ہے اسے کہتے ہیں منبع۔ حیا کا منبع عثمان، کتنا حیا والا۔ اب ظاہر ہے میرے نبی سے بڑا حیا والا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کنواری شرم حیا والی بچی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی جتنا مدینے والا شرمیلا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بیٹھے ہیں، صدیق اکبر تشریف لائے، حاضر ہوئے، کنڈا کھڑکایا، حضور نے فرمایا آ جاؤ، پردہ اٹھایا، حاضر ہو گئے۔ پھر آنے والا آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، کون؟ عمر، چلے آؤ۔ حضرت ام المومنین کونے میں دبکی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اب میرا بابا آ گئے، اب حضرت عمر آ گئے۔ اب کسی نے، اتفاق ہے، کسی نے دستک دی، من انتا، کون ہو؟ حضور عثمان۔ فرمایا ٹھہر جا، وہ جو ذرا سا پنڈلی سے کپڑا سرکا ہوا تھا اسے سیدھا کیا، جوڑ کے بیٹھے، فرمایا اب چلے آؤ۔ اب آنے والے کو تو کہانی کا پتہ، اندر والوں کو تو ساری خبر تھی، اور اندر والے بھی وہ تھے جو محبوب کو قرآن کی طرح پڑھتے رہتے تھے۔ کیوں؟ تھوڑی تے میری طرح نہیں سننا، اکھ کتھے تے رکھ کتھے۔ حضور کو حضرت ام المؤمنین حضور کی ایک ایک زندگی کے نقطے کو بی بی پڑھتی تھی، اور یہی میرے نبی کی عظمت کی علامت ہے۔ بندہ باہر حضرت صاحب بن کے پھرتا ہے، لیکن بی بی جو ہوتی ہے نا اس پر بندے کا نقطہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے، تے جیڑے بندے نو بیگم من گئی، کیوں جی؟ کچھ مان لیتے ہیں، کچھ منوا لیتے ہیں۔
میں جدو یہ سمجھا نا بیوی من جائے تے بندہ وڈا ہوندا ہے، میں اپنی بیوی نو آکھیا چل میری بیعت کر، انہیں اگو آکھیا تیرا تے میرا رشتہ کوئی ہو رہے، میں کہ چل بیعت کرنا تاکہ تو مندی نہیں میں منوائی لواں۔ تو ہم ماننے کے قابل نہیں ہیں، ہم ڈنڈے سے منوا لیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے بھی اسی بھی ہیں۔ پھر میں او دے نال سیاست اے کیتی، بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھی، انہوں میں آکھا تو بھی پڑھ، انہیں آکھا تو میرا خامند ہے کہ استاد ہے، میں آکھیا تو بھی پیران دی اولاد ہے تے چکر ساڑے بھی ویکھ ویکھ مردان دی پھیری، انہوں قرآن دا ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھائی، ہون میں انہوں جکڑ بندے جکڑ دیتا کہ جدوں ہی اچھا بولنا تے آکھنا میں تیرا استاد ہوں۔ ٹھیک ہے سیاست؟ ہاں۔ ام المومنین اپنی نظریں نہیں ہٹاتی تھی سرکار سے، آنے والے آئے چلے گئے، بی بی پاک نے عرض کیا سرکار میرے بابا آئے، کوئی تکلف نہ ہوا، جناب عمر تشریف لائے، کوئی حرکت نہ ہوئی، عثمان آئے تو کوئی وکھری بات ہو گئی، پہلے آپ سمرے پھر کہا آ جاؤ، فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے فرشتے اللہ اور رسول کا حیا کرتے ہیں۔ ہے مقام کے نہیں؟ یہ امتیازی صفت ہے۔ او پیر عثمان کتے گیا؟ آج تو تے نیرا واڑی گیا ہے سبحان اللہ، یا ادے آ یا کتے کرسی تے جا، انج نہ منہ نو لکا، نہ دے فاتحہ، نہ تو پھل چڑھا، اگے تے آ چھے تیری جیب خالی ہے تے خیر ہے۔ پیران دی جیب چ پیسے ہومن پھر وجد بھی کر دینے، جے شودے جیباں خالی پھر انج لک لک کے بیندے۔ اے فرمائش اے دیئے جی عثمان غنی دا ذکر کرنا ہے، لیکن کرنا انجے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا، لینا دینا کاکھ نہیں تے ذکر تسی سنا۔ کیوں جی؟ حضرت پیر سید شبیر شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے خطیب تھے، وہ تقریر کرنے گئے تو ایک بندے نے چٹ بھیج دی، حضور ذرا اس مسئلے پہ بھی روشنی ڈالیں۔ انہوں نے کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، 10,000 روپیہ کڈ مینوں پھڑا تے جلسے تے بلا، پھر تو جڑی فرمائش کیتی میں پوری کراں۔ خرچہ حاجی نواز چودھری دا تے فرمائشاں تیریاں۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے پیر جی لینا دینا نصیبہ نالے بہت ہے سامنے، یہ بھی حیا ہے۔
بھی چلو جیب وچ کچھ نہیں تے میں ذرا چھپ کے بہ جا. پہلی صفت حضرت عثمان کی کیا ہے؟ حیا. اور حیا کا اظہار زبان سے ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اللہ، اس کے رسول اللہ کی نسبتوں کے بارے میں ذرا بھی بے احتیاط ہیں، وہ بے حیا لوگ ہیں، وہ بے شرم لوگ ہیں. اور بے حیا آدمی کی نہ بات سننی چاہیے، نہ بے حیا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بے حیا کے بات آ جائے تو کان میں. اس لیے فرمایا حیا، حدیث پاک میں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. میرے حضور فرماتے ہیں بندہ جدوں بے حیا ہو جائے نا، پھر جو مرضی آوے. یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے، یہ بے حیائی کی علامت ہے. اسی لیے کہتے ہیں معاشرہ بے حیا ہو گیا ہے. اب وہ بے حیائی ممبر پہ بھی ہے. اب کوئی پتہ نہیں چل رہا، بازار میں ہے تو مسجد میں بھی. لیکن عثمان غنی ماڈل ہے حیا کا، سمبل ہے حیا کا. اور دوسرا ان کی صفت کیا ہے؟ جامع القرآن. کیا صفت ہے؟ عثمان جامع القرآن. جامع القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید مختلف انداز سے پڑھا جاتا تھا، مختلف طریقے تھے. جیسے لاہور والوں کی پنجابی لہجہ اور ہے، گجرانوالے چلے جائیں تو لہجہ، سیال کوٹ تو بالکل ہی اور ہے، اور آگے خیر سے پوٹھوہار چلے جائیں تو لہجہ اور ہے. ادھر سرگودا میاں والی چلے جائیں ان کا اپنا ہی طور ہے پنجابی. لیکن فیصل آباد شریف سبحان اللہ، بندہ بولے اور حافظہ صحیح ہو تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے تو ہے کتھوں دا. شکر گڑھ دا سبحان اللہ، میں نے بھول ہی گیا. اصل میرے زیادہ جڑے یار نے وہ شکر گڑھیے نے. تو ہر 15-20 میل پہ لہجہ. قرآن عربی میں اترا تھا، اب قریشیوں کا لہجہ اور تھا، آگے نکلے 20 میل تو لہجہ اور پھر اسلام ترقی کرتا کرتا ایک بر اعظم سے دوسرے میں پہنچ گیا. اب بات لہجے کی نہیں، لینگویج کی آ گئی. ہن عربیاں دا طریقہ ہو رہے تے ساڈا خیر نال ہو رہے پہنچ گیا. اور یہ واقعہ غالباً ہے ترکی کے ایک ایریے کا. جب وہاں پہنچی اسلامی فوج، مسلمان تو سارے تھے، وہ اجمی پڑھے اپنے طریقے سے، عربی پڑھے. ہو گئی لڑائی، او آکھن تو غلط، او آکھن وہ کہیں تو کافر، وہ کہیں ظاہر قرآن کو، وہ کہیں تو غلط پڑھتا ہے، وہ کہیں تو غلط پڑھتا ہے. لڑائی شروع ہو گئی. حضرت حذیفہ نے بچ بچاؤ کرایا. لکھا حضرت عثمان غنی کو دور آپ کا تھا، کیونکہ دور حضرت عمر کی جو حکومت تھی اس سے ڈبل حکومت تھی حضرت عثمان. سمجھے آپ؟ اگر یہ 23 سے 26 لاکھ مربع میل ہے تو اس سے ڈبل عثمان غنی. 3 بر اعظم پہ حکومت، کہاں کابل، کہاں مراکش، او مغرب کے کنارے تک 3 بر اعظم کا حکمران. کوئی چھوٹا آدمی ہے. اب حضرت حذیفہ نے کہا مہربانی کرو نہیں تے انہوں نے قرآن دے اتے ہی سر پھاڑ دینے ایک دوسرے دے. آپ نے کہا ان کو ایک ہی قرات پہ جمع کرو، وہ وہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی.
ورنہ ایک انداز یہ بھی تھا والضحی واللیل اذا قلی، لڑائی آئی، نہیں سمجھ آئی؟ اے والضحی یہ بھی ایک قرات ہے. ہن میں پڑھا والضحی، تسی پڑھو والضحا، میں آکھاں گا تسی غلط، تسی آکھو گے. لڑائی پہ گئی، اور وہ بھی قرآن دے اتے. حضرت عثمان غنی نے پوری امت کو ایک متواتر قریش کی رسول پاک کے قبیلے والی لینگویج پہ جمع کر دیا. فرمایا ساری قراتیں بند، ایک ہی قرات سے مشرق اور مغرب تک قرآن پڑھا جائے گا. نسخے تیار کر کے پوری امت میں پھیلا دیے. اب پوری امت میں جو قرآن ہے یہ میرے عثمان کی شان ہے. سمجھ آ گئی؟ جامع القرآن اس لحاظ سے ہیں جامع القرآن کہ قرآن مجید جھگڑے ختم ہو گئے، لڑائیاں ختم ہو گئیں، ایک قرات پہ امت مجتمع ہو گئی، جمع ہو گئی. یہ کس کے سر پہ جاتا ہے تاج؟ یہ ہے عثمان جامع اور قرآن مجید صرف بعض اوقات منتظم ہوتے ہیں حاکم، لیکن اپنا دامن خالی ہوتا ہے. عثمان کا اپنا دامن دل بھی قرآن کی محبت سے پرت. اس کی ایک چھوٹی سی دلیل رات بھی میں نے ایک جگہ پہ یہ بیان کی کہ حضرت عثمان غنی سونے بھی تھے. کتنے سونے تھے؟ اتنے سونے کہ جب حضور نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی کی حضرت عثمان سے، تو بیٹی کو روانہ کرتے ہوئے محبوب خدا نے کہا میری بچی تسلی رکھ، میں نے جس جوان سے تیری شادی کی ہے یہ شبیہ خلیل ہے اور شبیہ محمد عربی. اللہ، شبیہ خلیل، شبیہ محمد عربی. شبیہ کا مطلب ہے صورت. تیرا خامند جو ہے وہ دو ہستیوں کی شکلوں سے مرکب ہے، ایک شکل خلیل اللہ کی، ایک شکل محمد الرسول اللہ کی. دو صورتوں کو رب نے ملایا ہے، نتیجے میں عثمان کا حسن آیا ہے. اتنا سونا رب نے بندہ بنایا ہے. تے بندہ سونا ہوئے تے پھر ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. ناز والے نیاز کیا جانے، کفر والے نماز کیا جانے، اور جو گرے ہیں نشیب اسفل میں وہ تیرا عروج و فراز کیا جانے. ماشاءاللہ. جڑے سوتے ہو ہاتھ کھڑا کرو. اللہ، یہ راز ابھی فاش ہوا ہے. وہ حاجی صاحب کہہ رہے تھے میاں نواز صاحب کو کہ ادھے بندے ستے ہوندے. میں آکھیا بڑے بھائی یہ دغا باز ہیں، یہ ساری نیند یہاں کے پوری کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے یاد آیا، میں کہ چلو جڑے ستے انہوں نے ہور لوری دے دے بھی. جے تسی سونا ہی ہوندہ ہے تو پھر گھر ہی ستے رہا کر. اعظم چشتی نے کہا تھا جانا ہوتا ہے تو پھر آتے کیوں ہو.
جانا ہوتا ہے تو پھر آتے کیوں ہو، کچھ اس طرح میرے دل کو دکھاتے۔ تو ہن مینوں ڈبل کم کرنا پینا، تانوں جگانا بھی پینا، ساؤنڈ تانوں میں نہیں دینا، کیونکہ اے اسمبلی نہیں، اے مسیت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ اے آ کے ستیاں رہنا اے اسمبلی دے ممبران دا کم میں، نمازیاں دا کم سونا نہیں، کیونکہ تسی کچھ دین آندے ہو، او تے کچھ لین جاندے نے، اے لٹیریاں دا کم میں ستا رہنا۔ عثمان سونا، کتنا سونا، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ خلیل اللہ، اتنا سونا آدمی، حسن وہ ہے کہ بندہ بول ہی نہ پائے۔ میں کیا رہا تھا؟ ہاں جی، کوئی گل نہیں، میں دوبارہ تو شروع کر دینا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ حیا، دوسری صفت جامع القرآن۔ اس پہ کہہ رہا تھا کہ بندہ ہو بہت سونا، بندہ ہو نفیس، بندہ ہو لطیف، بندہ ہو نازک، ظاہر ہے سونا ہونا ہے تے نازک بھی تے نازک بھی ہونا ہے، تے بندہ ہووے غنی، سونا بھی تے مالدار بھی تے تین بر اعظم دا حاکم بھی۔ تو خدا جب حسن دیتا ہے تو نخرے آ ہی جاتے ہیں، نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اسے واسطے اساں جڑے درمیانے لوگ ہاں، اساں ہی مسیت وچ نظر آوندے ہاں، کدے ویکھیا جے کہ کوئی خراب پتی بھی آ کے 12 بجے بیٹھا ہوئے؟ نہیں، جتنے نازک نے ماڈل ٹاؤن، شادمان، گلبرگ شریف، جاتی عمرہ شریف، ڈی ایچ اے شریف تے سارے ہی شریف، بمائے بابرہ شریف، انہاں نو کدے ویکھیا جے 12 بجے؟ ایک گھر دے وچ امام صاحب نو بلا لیندے نے، ایتھے ہی جمعہ پڑھا جا، صدقے جائیے۔ عید بھی سانو، علامہ اقبال نے کہا تھا، آ کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، اور پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ ہو امیر، امیر نہیں امیر کبیر، خراب پتی ہو بھی حاکم اور ہو بھی نازک سونا راج کے، اب اس کو کوئی کہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ، وہ کہے گا اے لے پیسے تے فدیے دے طور تے 2 کاری رکھ لے۔ نہیں سمجھ آئے؟ انہیں مولی لے لین 2-3 کاری، انہیں آکھنے چارے ساری رات جاگن گے، اے لو 4 لاکھ روپیہ تے اساڑی نندر خراب۔ لیکن عثمان کیونکہ تھے جامع معرفت الصحابہ میں، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک جوان حرم میں نماز پڑھ رہا تھا مقام ابراہیم کے سامنے، برکت حاصل کرنے کے لیے جوان کھڑا تھا کہ اب رات ہے، ہر کوئی سو رہا ہے، ہو کا عالم ہے، وہ جوان اللہ کی یاد میں مست کھڑا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس نے جوان کے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا، گویا اشارہ فرمایا مختصر کر رکعت ہن میرا وارا آیا۔
اس جوان نے کہا کوئی بزرگ آدمی ہے مجھے حیا کرنی چاہیے. اس نے مختصر کی 2 رکعتیں, ایک طرف بیٹھ گیا کہ بابا ہے بزرگ آدمی ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے اس کے جسم سے 2 رکعت پڑھے گا, 10 منٹ لگائے گا, یہ چلا جائے گا, پھر میری باری. اب بابا جی بزرگ جو کھڑے ہوئے انہوں نے بجائے کوئی چھوٹی سورت پڑھنے کے سورت فاتحہ کو مکایا, آگے الف لام میم فرمایا. جوان نے سر چایا, انہیں آکھیا پروگرام کوئی اور ہی لگتا ہے. تے او بزرگاں نے پورا سپارہ مکایا. جوان کے دل میں محبت جاگ اٹھی, اس نے کہا یہ تو کوئی جوان ہے اندر سے, پورا سپارہ پڑھ گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا. وہ پڑھنے والے نے دوسرا پڑھا, پھر تیسرا پڑھا, پھر چوتھا پڑھا, پھر 15 سپارے پڑھ گیا. جوان کو چس آ گئی, اس نے کہا رکعت پڑھنے سے بہتر ہے سنتا رہوں. آنے والا انہی 2 قدموں پہ کھڑا رہا, رات بھیگ گئی, پچھلا پہر آ گیا, آنے والا ہلا ہی نہیں, پیر ہی نہیں اٹھایا. یہاں تک کہ آنے والے بزرگ نے کہا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر. رکعت میں پورا قرآن. تاریخ میں چند بندے آتے ہیں جنہوں نے کعبے کے اندر پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھا ہے. اس میں ٹاپ پہ عثمان جامع, دوسرے حضرت غالباً تمیم داری صحابی رسول, تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ. چند ایک اور بھی ہو سکتے ہیں. اب مجھے فرمائیں, میں تو انہوں پتہ ہے خطبہ بھی مختصر رکھدا. ایک خطیب صاحب میں نو انج ویکھ رہے ہوندے تو چکر دیتی جانا ہے وچ تو انیاں نہ ہی تو نہیں لائے, سارے مستحبات تو پی گئے ہیں. یہ خطبے دے سرے واجب تے فراز پڑھا طے کر کے خطبہ مکا دیتا ہی, تے پھر جدو نماز پڑھانا ہے اس ویلے بھی 3 آیتاں نکڑیاں, چوتھی تو نہیں پڑھدا. انجی کردا میں تے میں اننے سال ہو گئے میں کسے نو سلام نہیں پڑھن دیتا تواڈے واسطے کہ جنہیں آنا ہے انہیں کان تے ہاتھ لانا ہے, پھر تسی او دے گٹے پھڑنے ہن بس بھی کر سی واپس بھی جانا ہے. وہ جنہ وڈا بھی مہمان ہوئے میں دے ایتھے کھلو ایک کوئی شعر پڑھنا ہے تے پھر دعا کرنی ہے تے پھر اسی جانا ہے. اے نہیں کہ مینو مچھر چمڑے ہوندے, اصل میں تواڈے واسطے کردا کہ 1.5-2 گھنٹے پہلے بیچارے بیٹھے رہن, ہن بھی لمبڑ کیتی تے اگلے جمعے ٹیلی فون کرن گے قادری صاحب آویے کہ نہ آویے, ہے کہ نہیں. وہ پہلے بھی شکایت آئی سی تے تانوں میں نہیں دسی اپنے پردے واسطے. انہاں آکھیا تسی 2 بجے آکھ دے ہو تے لمبا کر چھڑ دے ہو کام تے اساں جانا ہوندا ہے, تے مینوں لگا بھی میری زیادتی ہے, تہاڈی گل تے ٹھیک ہے, وہ پھر بھی میرے کول ہو جاندی ہے. جی چوتھی آیت پڑھیے تے حاجی صاحب پوچھتے ہیں اج خیر سی, مطلب ہے کہ کدے لڑتے تے نہیں آئے. میں ایک وڈی صورت نہیں پڑھ سکتا تواڈی نزاکت دی وجہ تو. واہ عثمان, ایک رکعت دے وچ عمر بھی ویکھ, مقام بھی ویکھ, مرتبہ بھی ویکھ تے قرآن نال پیار بھی ویکھ. کیوں جی؟ اسی لیے جب آخری گھڑی تھی
قرآن کھلا ہوا تھا، تلوار سینے میں پڑی ہے، عثمان کا سر بھی گرا ہے تو نہ دائیں گرا نہ بائیں گرا، آخری سانس لیا ہے تو قرآن کے صفحے پہ لیا۔ اب بھی وہ قرآن ترکی کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان کے خون کے دھبے، آخری سانس لی قرآن کے سینے پہ، یعنی دم ٹوٹا، سانس نکلی تو قرآن کے سینے پہ نکلی، گویا اس نے کہہ دیا لے او یار حوالے رب دے، جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے پردے رکھیں، حشر دیہاڑے شرما رکھیں تے پردے کج لئی میرے۔ ہے جامع القرآن کے نہیں؟ وفا، یہ وفا ہے قرآن کے ساتھ کہ آخری سانس بھی لی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ پڑا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو، پھر اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایسا عاشق قرآن سے جس کا ایسا تعلق، اس بندے کو یہ چادر سجتی ہے، اسے کہیں عثمان جامع قرآن کے آغاز، درمیان، آخری لمحہ، اس کو کہتے ہیں نہ بھولے نہ مرتے مرتے، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے۔ پہلی صفت حیا، دوسری صفت جامع القرآن، تیسری صفت سخا، غنا۔ سخاوت بڑی شے ہے، سخاوت بڑی شے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، بھمیں پرلے درجے دا بدکار ہوئے اگر سخیے تے بیڑا پار۔ یہ بھی کہا گیا شیخ سعدی کہتے ہیں بخیل ارچے باشد، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخیل بھامیں بہرو بر جنیاں نیکیاں لے آوے، جنتی نباشد بحکم خبر۔ وہ کہتے ہیں بخیل بھامیں دریا دے سمندران دے قطرے تے ریت دے ذریاں جنیاں نیکیاں کٹھیاں کر لوے، جانا ہی نے دوزخ وچ۔ بخل بھی بڑی کمال شے ہے۔ اس واسطے میں آدھا ہوں نا کہ جمعے والے دن 10 روپے ضرور رکھ کے آیا کر، پھر آکھ دے اچھا اپنا تو مطلب وچ کڈھی بیٹھے۔ غنا، سخا، اللہ اکبر۔ عثمان غنی، کیا؟ حالانکہ غنی تو اللہ ہے، واللہ هو الغنی یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی۔ مدینے والے نے کہا ربا معاف کریں، تیری شان تیرے نالے، ایک میرا بھی غنی ہے۔ ایویں آکھ چھڑیا غنی، حضور نے دیتی آواز
فرمایا اج ہے کوئی جیڑا میرے کولو نقد جنت خریدے؟ جنت ہوئے جن سے بازار، مدینے آلہ ہوئے دکاندار، ہون ویکھ دیاں کیڑا خریدار؟ حضور نے فرمایا ہے کوئی جیڑا میرے کولوں اے ویچ ہوئی سکتا ہے جیڑا چیز دا مالک ہوئے، ٹھیک ہے؟ مسیت ہوئے میاں صاحب دی، میں آکھاں ہے بھی کوئی خریدار، تے میاں اور یہ آکھنے عقل کر، اے میرے ابے ہوران دے نہ ہے تے ویچی تو جاندہ ہے۔ وہی ویچ سکتا ہے جیڑا، تے صحابہ سارے انہوں پتہ سی کہ جنت رب دیئے، ایک بندہ بھی نہیں بولیا مدنی ڈھولیا جنت کسے دی تے جیڑے ہونے نا اے وڈے وپاری تے تاجر اے اچیاں پیچیاں ساریاں جان دے، انہوں سارے معاملات دا پتہ ہوندہ ہے، تے نبی نے دیتی صدا کہ ہے کوئی جنت دا خریدار، تے پوچھیا لوکاں نے کی ویچو ہو؟ فرمایا جنت ویچنی ہے، تے بدلج کی دے بھی ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ اے مدینے دا بیرے روما اے کھو لے کے دے وے جنت او دے حوالے۔ عثمان غنی آکھیا اے تے بڑا سستا سودا پیا وکدا، انہیں بھریا تھیلا روپیاں دا ٹور پہ، پتہ چلیا اے اس کھو دا مالک تے یہودی ہے، یہودی اس کا مالک ہے۔ جا کے کنڈا کھٹ کھٹایا، 10 کی مول لگ دئی، انہیں آکھیا انہیں، فرمایا ادھا اے پورے لے، انہیں آکھیا ادھا ویچنا ہے، ادھا نہیں۔ اے بنیے بڑے نامراد ہوں دے تھے، یہودی تے بنیے، ہنود یہود، انہاں دا لگدا ہے پیو ہی کوئی ہے، یہود اور ہنود، ہندو اور یہودی دونوں ایک ہی طرح کے پیسے دے پتر، انہیں آکھیا ادھا بیچنا ہے۔ عثمان نے کہا چلو ادھا ہی صحیح، خریدا آدھا۔ اب عثمان چاہتے تو اسی سے کروڑوں بناتے، لیکن آ کے کہا یا رسول اللہ آدھا کنواں اللہ کے نام، جس کی مرضی آئے پیے۔ اور جدو مفت ونڈی جان لگ پیا پانی تے پھر ہر بندہ آیا جانی، او یہودی تے پھر مکھیاں مارن لگ پیا نا، جڑے ویلے یہودی دا وارا آوے تے بندہ ایک کی منہ نہ بھی کھاوے، تے او جدو 3 دن مکھیاں ماریاں آپے آ کے انہیں آکھیا عثمان ادھا وے پھر لے لے، اے میری تے دکان دے شٹلی بند ہو گئے نے، مہربانی کر۔ 40,000 پورا لایا تے مدینے آلے فرمایا لے مڑ عثمان، جنت ہو گئی تیری۔ تے جے جنتاں جانا چاندے ہو تے نا مالکہ نال معاملے سیدھے رکھو۔ سبحان اللہ، پیار کرو مالکہ نال۔ ایک باری پھر حضور نے پھر جنت دی، یہ بھی عجیب بات ہے۔ جیش عسرت، سورہ توبہ قرآن پڑھیں، جیش عسرت، اس کو کہتے ہیں جنگ تبوک، عین گرمی کا موسم، ساون کا مہینہ، کھجوریں پک رہی تھیں، حضور نے فرما دیا چلو، اور جب کھجوریں پکتی تھیں اہل مدینہ سامنی مناتے تھے۔ سامنی سمجھتے ہیں؟ سامنی سمجھتے ہیں؟ نہیں، تسی سمجھتے ہو تو انہوں میں سمجھانا۔ اے تسی امب دی پیٹی لاؤ اور ہوئے کیڑا انور راٹھور یا بھامیں دسہری تے بھامیں لنگڑا تے بھامیں پیران آلا،
یا چونسا اے چکو تے جا وڑو نہر دے وچ تے خواجہ آصف دی طرح ننگے ہو کے وڑ جاؤ، میں صدقے جاؤں. شرم مگر تم کو، کیا بے حیائی ہے، کیا کمینگی ہے. ملک کا وزیر دفاع ہے، اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ گھٹنوں تک کپڑا ڈالنا اسلام میں فرض ہے. اور یہ بے حیا وزیر نہیں سمجھ آ رہی. جس ملک کے وزیر بے شرم ہو جائیں پھر نوجوانوں کا گیلا کیسے. خیر، آپ چلے جاتے ہیں نہر پہ، دریا پہ، آم کھائیں، ساتھ غسل بھی فرمائیں، اس کو سامنی کہتے ہیں. اور اہل عرب جو کھجور والے ہیں وہ کھجوریں رج کے جب کھاتے ہیں ٹھنڈی سراہیوں میں پانی پڑا ہوتا ہے، ادھر کھجوریں کھا رہے ہیں، یہ اجوا ہے. ہن کھجوراں دا بھی نام دسو نہ لنگڑے ہو. کیری مبروم اور امبر، کلمی. واہ جی واہ، شکر. چلو تسی 4 دن نام لے لے. اس کو سامنی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سامن میں سامنی، یعنی مزے سے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈی ہوا چلے، ہلکی ہلکی بارش ہو جائے، سراہیوں کا ٹھنڈا پانی پئیں، اور پھر جن کی بیگم 1 یا 2 وہ ساتھ بیٹھ کے پنکھے کی ہوا دیں. یہ سامنی. ایسے موسم میں یار نے دی صدا کہ کھجور نو چھڈو حضور نال چلو، ٹھنڈے پانی چھوڑو، اور اوجڑیوں والے پانی وہ بھی گھونٹ گھونٹ ملے گا. سرائکی زبان میں کہتے ہیں یاری نہ لامنی تھئی. ہن سمجھ تو ادھوری ادھوری آمنی تھئی. یاری نہ لامنی تھئی لوکی کھلامنی تھئی. یاری نہ لامنی تھئی لوکی کھلامنی تھئی. مد سامنی گزر گئی ایک دین سامنی تھئی. سمجھ آئیے؟ یہ بچپن میں یاد کی تھی، آج یاد آ گئی ہے. یاری نہ لامنی تھئی لوکی کھلامنی تھئی. تیرے نال یاری لائیے تے تو توڑ نہ چڑھائیے، پھر تو لوکاں نو کھلائیے. اے کیڑی یاری ہوئی؟ مد سامنی گزر گئی. سامن کا موسم گزر گیا، ایک دن بھی ہم نے سامنی نہ کی. یعنی سامن دی مد گزر گئی. حاجی صاحب تو ایک دن بھی آمب نہ کھوائے. آواز میری پہنچ گئی ہے باہر؟ اچھا پہنچ گئی. اللہ عمل کی توفیق دے. مد سامنی گزر گئی ایک دینا سامنی تھئی. چکی نہ پھیر جانا نہ تھیا نصیب دانا. پیہاں تا خاک پیہاں نہ کل نہ نامنی تھئی. یاری نہ لامنی تھئی لوکی کھلامنی تھئی. مد سامنی گزر گئی ایک دین سامنی تھئی. قاصد روانہ تھی گے تے ون کے دیوانہ تھی گے. قاصد روانہ تھی گئے تے جا کے دیوانہ تھی گئے. ولدی نہاتے ہوئے اے وت بھجامنی تھئی. یاری نہ لا تیس 30,000 کا لشکر، لیکن ہیں مسکین، ہیں غریب. حضور نے آ کے منبر پہ مسجد پہ بیٹھ کے فرمایا
ہے کوئی من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو کوئی قرضہ دے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے۔ مشکل وقت آ پڑا ہے کوئی جو ساتھ دے۔ اٹھے صحابہ، تھوڑے تھوڑے والا بھی لایا، حضرت عمر فاروق آدھا سامان لائے، صدیق اکبر نے جھاڑو پھیر دیا، صدیق اکبر نے جھاڑو پھیر دیا، یہاں تک کہ گلے والی قمیص اتار کے گٹھڑی میں باندھی، ٹاٹ اٹھا کے گلے میں ڈالا، ببول کے کانٹوں کے بٹن لگا کے صدیق آ گیا۔ جس کے پاس جو تھا سارا لایا، پر غنی لگائی نا آواز حضور۔ صدیق نے اپنا سا کام سارا کر دیا، کمی نہیں، لیکن جنگ لڑی جاتی ہے کچھ اسلحے کے زور پہ، کچھ ہو، آخر مدینے سے چلنا ہے، او تبوک کہاں ہے، وہاں پہنچنا ہے، تو راہ کا خرچہ، تلواروں کا خرچہ، کھانے کے خرچے، جنگ کا معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کوئی؟ اٹھے عثمان، کہا علیہ مئات بعیر، سرکار 100 اونٹ۔ کنے؟ اگلے سال میں بقرعید تو پہلے ایک بکرا منگاں گا تواڈے کول۔ کیوں؟ پورا سال تیاری کریں گے نا منگن دی، تے تسی تیاری کرو دیمن دی، تو انشاءاللہ تساں دینا نہیں تے مینوں لبنا نہیں۔ بکرا بھی 6 مہینے آلا، تے انشاءاللہ پورا سال سوچیں گے دیویے کہ نہ دیویے، جے دیونا ہی ہے تے او جڑا ہے نا دلی گیٹ دے باہر، نہیں سمجھ آئی؟ کدے آندے جاندے ویکھو اتھے بڑے ماشاءاللہ پلے پلائے بکرے ہوندے 5-5 کلو دے، تے ملک صاحب تے شیخ صاحب تے بٹ صاحب تے چودھری صاحب تے راجہ صاحب تے رانا صاحب اے اتھوں لے آ کے آکھن گے قادری صاحب لو اے اساں کلیجہ کٹ کے تانوں دتی جاتی۔ 100 اونٹ، حدیث پاک میں ہے 100 اونٹ نہیں، مع احلاسہا و اقطابہا۔ حضور آئے نے لدے ہوئے، اجے رسے نہیں کھلے، اونجی قطار دی قطار سرکار دینا۔ حضور دا دل کھلیا گلاب دی طرح، پھر دیتی آواز اور کوئی ہے؟ تے ظاہر ہے ہن 100 دے بعد 125 والا اٹھے، تے جدوں ویکھیا عثمان نے سارے چوپ نے، انہیں آکھیا ہن یار دی بولی خالی نہ جائے، انہیں آکھیا 100 اور۔ حضور نے پھر آکھیا کوئی اور، انہیں آکھیا 100 اور۔ حضور نے آکھیا کوئی اور، انہیں آکھیا 100 اور۔ 950 تے پہنچ گئی گل، آئی رحمت دی چھل۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کوئی اور، انہیں آکھیا 50 گھوڑا اور۔ اجے حضور چوپ نے، عثمان اٹھے گھر نو ٹرے، کچھ سمجھے تھک گیا ہے دے کے، تے واپس پلٹے عثمان، تھیلا اتھے لٹکایا، عثمان پھر آیا، آ کے حضور دے ممبر دے سامنے تھیلا بوری نو کھولیا، لے ڈھولیا، تے حضور نے انج ہاتھ اشرفیاں وچ پایا، تے انج اچھال کے مدنی مسکرایا، فرمایا ساڈا یار اے بھی لے آیا، تے اگوں فرمایا جا عثمان، گواہ سارا ایمان والا جہان، آج راضی قیامت تک رب رحمان، جو مرضی آوی کر میں محمد ذمہ دار ہوں۔
ہے غنی کہ نہیں؟ اے لقب پھبدا ہے کہ نہیں؟ سوٹ کردا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک ایک جنگ تے پہنچے، ویلا ہو گیا شام دا، عصر دا ویلا ہویا تے بیچارے بھوکے کل دے تے مجاہد تلے ریت تے کنکر کھاون، اتو بھوک اتو اوک۔ اوک سمجھ دے ہو کنو آدن؟ دھوپ دی بھی ماں ہوندی ہے اوک۔ انی اتو اوک تے دھوپ تے سورج اگ برساوے تے پانی تے کھانا نصیب نہ آوے تے مدینے والے نے ویکھیا کوئی انج ڈگے، کوئی سارے محمد عربی تھوڑے ہوندے تے سرکار دے صحابہ سبحان اللہ سرکار نے ویکھیا تے مدینے سونے مدینے والے آکھیا حوصلہ رکھو، مینو قسم رب دی سورج ڈبن تو پہلے تہاڈا بندوبست ہو چلیا، قسم کھا کے تے وقت بھی دس دیتا سورج ڈبن تو پہلے، مطلب روز افطار دے ویلے تانو انشاءاللہ تے جڑے ویلے بندے نو آس لگ جائے نا تے پھر بندہ تھوڑا جا قائم، انشاءاللہ 2 بجے جمعہ پڑھاں گے، تانو آس لگ گئی ہے نا، ہن بھاویں 3 بجے چھڈیے، آس لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بس آیا کہ آیا، کوئی آیا، ادھر سورج لگا غروب ہونے، ادھر نبضیں لگی چھوٹنے، ادھر اٹھا غبار، بولی پوری قطار، لگتا ہے حضور کوئی آ رہا ہے سرکار، نہیں سمجھ آئی؟ وہ کالی بلی کنڈا کھڑکایا تے مولوی ہو رہا سمجھا کہ حلوہ آیا، نہیں سمجھ آیا؟ وہ بندہ بھوکھا ہوئے نا بھوکھا، انہوں آکھو 2 اور 2 4 نہیں 4 روٹیاں، سبحان اللہ۔ بھوک لگی ہوئے تے پھر روٹی ہی نظر آندی ہے تے مدینے والے آکھیا بس کرم ہوئے گا ہونے، ادو سورج ڈبن دا ویلا آیا، ادو بھوکے بندے دی نبض ڈبن لگی، ادو غبار اڈیا، آنکھ انتظار میں سرکار کوئی آیا، فرمایا حوصلہ رکھو، 9 اونٹ، اونٹوں پہ کھانا ہی کھانا۔ جب آیا سرکار فرمایا کنے بھجوایا، سرکار عثمان، حضور نے ہاتھ چائے، فرمایا شالا جی میں سلامت روے، تو کدے بھی ساڑی زبان نو۔ یہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، قحط پڑ گیا، عرب میں بارش نہ ہوتی تھی پھر قحط پڑ جاتا تھا، پھر بھوک ہی بھوک ہوتی تھی، پھر استسقاء کی نمازیں ہوتی تھیں، دعائیں ہوتی تھیں، اللہ بارش برسا، وادیوں میں پانی آئے، کھجوروں پہ بور لگے، پھر کھجور لگے، پھر تر و تازے جانور ہوں، اب موسم ایسا، مخلوق لگی بھوک سے مرنے، جانوروں کی ہڈیاں نکل آئیں، اور حضرت عثمان غنی کا مال تجارت 1000 اونٹ کی شکل میں پہنچ گیا، جو دانے دانے کو ترس رہے تھے، دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ تاجروں کے چہرے پہ رونق آ گئی، مال آ گیا ہے، مہنگا صحیح مل جائے گا، اور جب ضرورت ہو تو مہنگی چیز مل ہی جائے تو بڑی بات ہے۔ اب سارے تاجر پہنچ گئے، عثمان 1 روپے پہ 2 لے لے، 2 پہ 4 لے لے، 5 پہ 10 لے لے، سامان دے۔ عثمان کہیں مینو اے دے کولو چوکھا لبدا ہے، او بولی ود دی گئی تے 100 دے اتے 100، او اگو آکھن مینو اس تو بھی، او اکبری منڈی تے سبزی منڈی تے سارے تاجر سر پھڑ کے بہ گئے، انہاں آکھے سارے کٹھے ہاں، اے ساڑے وچوں ایک بھی حاتم تائی دا پتر نہیں جیڑا توانو جان دا نہ ہوئے تے منڈی نو سنجان دا نہ ہوئے، او کیڑا ہے
جنوں قارون دا خزانہ مل گیا تے انہاں دین نو تیار ہے۔ عثمان نے ویکھیا جدو کوئی نہیں دے سکیا، فرمایا صدیق نو آکھو کہ پورا 1000 بنا میں پروردگار، خوش رہو سرکار۔ کیوں؟ غنی ایسے نہیں کہتے، عثمان صاحب حیا، صاحب سخا، جامع القرآن، حسن کا پیکر۔ میرے نبی ایسے نہیں فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حضور فرماتے تھے تو دنیا میں بھی میرا یار ہے، آخرت میں بھی میرا یار۔ حضور فرماتے تھے عثمان جیسے جسم میں دل کا مقام ہے ایسے ہی تیرا میرا مقام ہے۔ کیا مطلب؟ محمد عربی جسم ہے، عثمان دل ہے۔ جیسے جسم دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، فرمایا ساری زندگی تیرے نال ہے۔ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت، عثمان ہر نبی دا ایک خاص بیلی ہونا ہے جنت وچ، تے جتھے ہونی ہے میری حویلی اتھے ہونا ہے تو میرا بیلی، تے تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نہ بیلی بھی بیلی۔ اے آئی عثمان دی پہلی۔ کیوں؟ حضرت سیدنا مولا علی فرماتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ عثمان زمین پہ ذوالنورین ہے، فرمایا علی کہتا ہے آسمان پہ بھی عثمان کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین، ذو نورین، ذو نورین یعنی دو نوروں والا۔ کیا؟ دو نوروں والا۔ اے نور کی یہ فرمایا حضور دیاں دو بیٹیاں، سنی شیعہ وہابی چکڑالوی سلفی سنی سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ ذوالنورین سے مراد نبی کی دو بیٹیاں ہیں، یعنی دو نور۔ تے ایک فقیر ہس پیا، انہیں آکھیا مولوی عبداللہ نبی نو نور مندیاں تینو موت پیندی ہے، بیٹیاں نو نور منی جاندا ہے، جے بیٹی نور ہے تے پھر جیڑا میرا حضور ہے وہ تا خود نور ہے۔ مسئلہ سوکھا نہیں ہو گیا؟ یا ذوالنورین آکھنا چھاڑ دے یا مان لے، بشر بھی یہ تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دگنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ذوالنورین قدرت کی کرشمہ سازی، نبی کی دو بیٹیاں جو تھیں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئیں، دونوں دنیا سے سدھا گئیں، عثمان کی آنکھوں میں آنسو اس درد میں کہ آج نبی سے رشتہ پھر ٹوٹ گیا۔ میرے نبی نے تسلی دیتے ہوئے جو لفظ کہے، امام ابن حجر کہتے ہیں تاریخ میں یہ جملہ یاد رہے گا، حضور نے فرمایا عثمان میری جان رو نہیں، اگر مجھ محمد کو خدا 40 بیٹیاں دیتا، ایک مر جاتی میں دوسری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ روئے زمین پر حضرت آدم کی اولاد میں ایک
ایک سنگل بندہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کے گھر میں کسی نبی کی یہ خالی عثمان ہے. عثمان میری نام بھی بڑا پیارا ہے, نام بھی بڑا پیارا ہے. کیوں پیر عثمان میری جان؟ میں پیر ہورانو میں تاں بلانا انہوں جگہ بھی ہے تے تسی سارے جاگ پہندے ہو. پتہ نہیں ایک کیڑا تھرمامیٹر ہے یا پیر ہے. عثمان مولا علی دے گھر پتر پیدا ہوئے تے جیڑا سی نا حضرت عباس علمدار انہاں دا بھائی سکا بھائی کی سمجھے ہو. ایک کانے بھی اسی ہو گیا کانے حضرت عباس دا سارے آدمی یہ حضرت عباس کا ذکر کریں تے زبان سڑ دیے کیوں نہیں آدھا حضرت عثمان کا بھی ذکر کریں. پیو بھی ایک تے ماں بھی ایک. حضرت عباس کا بھائی کیا نام تے نا پتر علی دا تے نا کنے رکھیا ہونا ہے؟ ابے ہی رکھیا ہونا ہے. تے کی سمجھ کے رکھیا ہونا ہے؟ اے نا لب دے 15 دن گزر جاندے ٹیلی فون کر دیں جی پتر رب دیتا ہے تے نا رکھنا ہے. بعض لوگ تے کئی مہینے گزر گئے میں نے اگلے دن ٹیلی فون آیا جی بچی دا نا رکھنا ہے. میں پوچھدا پھر اے او میں نے بعد چنے ٹیلی فون کیتا اجے بچی پیدا کو نہیں ہوئی. میں کہ بندے دے پترا بڑی جلدی ہے توانو. اے توڑے اسے شہر دی گالے ہو سکتا ہے پوچھنا لی تھے بیٹھے ہوں بچے اجے خیر نال او پرلے بارڈر تو پار نے انہوں نا دی ہونے نال فکر ہوئی ہے. ادا مطلب ہے نا بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے. تے مولا علی دے گھر پتر آیا اوہی پتر جنہیں حسین دا دیوار بن کے پہرا دیتا سی کربلا دے وچ. او دا نا ہے عثمان پتر علی دا تے چوکیدار پاک حسین دا. حضرت مولا علی دے بھائی عقیل جناب انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا نا دا مسئلہ بنیا. انہاں آکھیا سوچن دی کری گالے رکھ دے عثمان. امام موسیٰ کاظم نام رکھ دے عثمان. ٹر دے لاہور آلے گاواں نال لے کے ٹر پہ کدے شہباز کلندر ٹریاں نا دا انہوں پتہ ہی نہیں. شہباز کلندر دا نا ہے عثمان. اور شہباز کرے پرواز اے آدھن شاید اڑ دے رہن دے سن اے پی کے پوڑی جڑے اڑ دے رہن دے اے میرے محترم جہاز خان یہ آدھن اڑ دے رہن دن. انہاں آکھیا اڑن تو مراد یہ ہے کہ شہباز کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. شہباز کا مطلب یہ ہے یہ عثمان حافظ قرآن تھا. حضرت عثمان غنی کے مزار پہ بابا لے گیا تھا. مولا علی نے وصیت کی تھی حضرت شہباز کلندر کے ابے کو کہ رب تجھے بیٹا دے گا نام عثمان رکھنا ہے. اور عثمان نام رکھا تو رب نے نام میں برکت یہ رکھی کہ سیون شریف میں بری عورتوں کے ڈیرے تھے. پھر جب لگائے عثمان نے پھیرے طریقہ یہ رکھا کہ جب رات ہونی ہو کا عالم ہونا حضرت عثمان شہباز کلندر نے قرآن شروع کرنا. عثمان غنی کی برکت سے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دینا. لاہور میں میرا داتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نام علی ہے. ابے کا نام یہ حسن حسین کی نسل ہے. دور نہیں نیڑے اے بالکل اپنے ویڑے.
حضرت داتا دانا علی ابے دانا عثمان اساڈا سب کچھ علی تے عثمان تو قربان ہے. کیوں؟ داتا صاحب سید ہیں کہ نہیں؟ کوئی شک ہے؟ بتھاڑ کوٹ دین گے اگلے. اتنا بڑا فولادی سید تے سید دے ابے دانا. اب تو مان میری جان عثمان. نام میں بھی برکت ہوتی ہے، اس لیے نام چن کے رکھا کرو. اے نہ لبیا کرو جی کوئی انوکھا نام رکھ لے. کنیز فاطمہ نہیں کوئی انوکھا نام رکھ لے بھئی، عائشہ رکھ لے. زد چاہ گیا. اگے مولوی صاحب بھی بیچارے بھوکے بیٹھے سن 3 دہاڑے دے، انہاں آکھیا پھر دوزخی رکھ لے. نہیں سمجھ آئے؟ ادھے پھڑانا بھائی کی عثمان نام کی برکتیں. کیا عثمان؟ اور یہ وہ آدمی ہے عثمان. حضرت عباس یہ کون ہے؟ میرے نبی کا چاچا. اور عام چاچا نہیں ہے، اسی حضرت عباس. امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی، مولا علی جب حضرت عباس سے ملنے جاتے تو جا کے حضرت عباس کے پاؤں پہ منہ رکھ کے ملتے تھے مولا علی. ہے بندہ کہ نہیں؟ حسن میں، عظمت میں، شان میں. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا تو اب انہوں نے دعا مانگی، اللہ کولوں مولا بارش دے. تے آکھیا کی اللہم اسقنا بالعباس، ربا تینو نبی دے چاچے دا واسطہ ہی بارش دے. جی چاچے کا وسیلہ جائز ہے، نبی کا ناجائز ہے. فٹے منہ تیرے. اور آپ کہیں گے چلو عمر فاروق نے غلطی کیتی، عباس دا وسیلہ دیتا، رب بھی کچھ کیتا. اگو اللہ تعالیٰ نہ مندہ نا، وہ آدھا شرک کر رہے ہو رب کے سامنے مدینے میں، عمر ہو کے نہیں دیتا میں بارش. صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا کے ہاتھ اٹھے، آواز نکلی، اللہ حضرت عباس نبی کے چاچے کا تجھے واسطہ، ہمیں سیراب کر، بارش دے. ہاتھ چہرے پہ گئے، اوپر نہیں اٹھے تھے، گھٹا آ گئی، بدلی چھا گئی. حضرت عباس ہے بندہ کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس کا بابا، علی بن عبداللہ کا دادا، اور علی بن عبداللہ میرا دادا ہے. تسی آکو تو کون ہوندا ہے؟ میں کہاں گا میں عباسی ہوندا. تسی آکھو گے 3-4 سال تو بعد تسی سید ہو جاؤ گے. حضرت عباس، اب سمجھ گئے رشتہ. جب جنازے کا وقت آیا، ہاشمی قریشی نبی کا چچا، مسئلہ آیا جنازہ کون پڑھائے، تو انگلیاں اٹھیں، عثمان کے ہوتے ہوئے جنازہ کون پڑھائے گا. کیوں جی؟ سمجھ میں آیا. تبرستان کی جنگ ہوئی، حسن حسین جوان ہو گئے، ہاتھ میں حیدری تلواریں تھیں، اور حضرت عثمان غنی نے بلایا، حسن جی چاچا سجن، حسین اٹھاؤ تلواریں. عثمان غنی کے کہنے پہ تبرستان کے جہاد میں جاؤ. کہا لبیک. طرابلس کی جنگ، حسن حسین جی چچا عثمان، فرمایا میدان میں جاؤ. لبیک. سالار اعظم عثمان ہے، سپاہی حسن. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر ڈیرے بھی لگائے. اوہو ماشاءاللہ.
وہ میرے گھر گھڑی لگی ہے تے او دے تے 1:45 بجے نے، رات دے 12 بجے بھی ویکھو تے 1:45 ہی بجے ہوندے جناب۔ تے ایک گھڑی ٹردی رہندی ہے خیر نال تے ایکوریٹ ٹردی ہے خیر نال، سبحان اللہ۔ چلو اج میں بھی وعدہ پورا ہی کراں، تاکہ عید والے دن بھی میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ بس سوئی پہ سوئی چڑھی، اور جہاں بات بس ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں، انشاءاللہ یہ آنے والا جو منگل ہے مغرب سے لے کر عشاء تک ہمارے قبلہ میاں صاحب کی سرپرستی میں سعود شادی ہال، ہوں تو تمہیں یاد آؤ گیا نا، سعود شادی ہال اور تاج پورہ پلی، وہاں اس کی جو ہے پرلے کنارے پہ انشاءاللہ منگل مغرب سے لے کر عشاء تک۔ عنوان آج بڑا عجیب ہے اس منگل کو، وہ ہے یہود و نصارہ سے دوستی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ عنوان ہے، آپ کو دعوت ہے میاں صاحب کی طرف سے، نال تانوں لنگر دی وی دعوت ہے، ہون تے مہربانی فرمانا تسی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔